گزشتہ دنوں احسن عباسی کا اتنا دردناک قتل، ان کی ٹانگوں کے اوپر سے گاڑی جو ہے وہ گزاری گئی، اور پوری کشمیری قوم جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ ان کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کرے وہ قاتل مل جائیں جنہوں نے میرے بیٹے کی جان لی ہے۔ کہ انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے، مال بھی چلا جاتا ہے، لیکن قاتل گرفتار نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں بولتا کشمیر عمران عباسی کے ساتھ۔ آج جس اہم ایشو کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں وہ آزاد جموں کشمیر کے جو نوجوان ہیں، جو لوگ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر، چاہے وہ کاروبار کرتے ہیں، چاہے کسی سلسلے میں وہ پاکستان میں جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ یا تو ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں یا تو پھر ان کو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے جو خبریں مل رہی ہیں وہ بہت پریشان کن ہیں، اور ان خبروں کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے، مال بھی چلا جاتا ہے، لیکن قاتل گرفتار نہیں ہوتے ہیں۔ نہ جانے وہ کون لوگ ہیں جو اتنا بے دردی سے قتل کر کے نوجوانوں کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی کسی بندے کو ان تک رسائی نہیں ہے، نہ قانون ان تک پہنچ سکتا ہے، قانون کی رسائی بھی نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہمارے کاروبار کے سلسلے میں جا رہے ہیں وہ بھی اب ادھر جانے سے کترا رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے وہ خریداری کے لیے جایا جائے اور وہاں پہ کاروبار کیا جائے۔ گزشتہ دنوں احسن عباسی، جن کا تعلق ضلع باغ تحصیل درکوٹ کے نوائی گاؤں سنگر بٹارہ سے تھا، وہ پاکستان رینجر میں ملازمت کرتے تھے، نوجوان تھے۔ ان کی بیٹی کی پکچر آپ دیکھیں گے، سائڈ پہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ بچیاں بھی یتیم ہو گئیں۔ میں کس کے ہاتھوں میں اپنا لہو تلاش کروں؟ یہ ویڈیو بناتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں پریشان ہو جاتا ہوں، اور رونا آ جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک اپنے بھائی کی شادی کے لیے وہ سامان لینے کے لیے جاتے ہیں لاہور، واپسی کے اوپر ان کو اسلام آباد کی حدود میں، دارالحکومت پاکستان کا، اس کی حدود میں ڈاکو ان کو جو ہے وہ وہاں سے ان سے سامان جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ مذمت کرتے ہیں تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیری لوگ زیادہ تر دلیر لوگ ہیں، وہ حدیث بھی ہے کہ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مذمت کی، لیکن افسوس کا لمحہ یہ ہے کہ اتنا دردناک قتل، ان کی ٹانگوں کے اوپر سے گاڑی جو ہے وہ گزاری گئی، اور گاڑی ان کے اوپر سے جب گزری تو ان کی ٹانگیں بھی ٹوٹ گئیں۔ پھر ان کو بات یہاں پر ہی نہیں رکی، بلکہ ان کو وہاں پہ خنجر بھی مارے گئے۔ 2 دن تک وہ اسپتال میں زیر علاج رہے، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے انتقال پر پوری کشمیری قوم جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور وہ ایک ہی مطالبہ کرتی ہے کہ احسن عباسی کا جرم کیا تھا۔ احسن عباسی کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کی شادی کے لیے سامان لانے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ حلال روزی کماتا تھا، اس نے کسی کا حق نہیں مارا تھا، اور اس کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ آخر اس کے قاتل ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اگر ریاست کے اندر اس طرح سے یہ معاملات رہے، لوگوں کا بے گناہ خون بہایا جاتا رہا، قاتل گرفتار نہ ہو سکے، تو پھر ریاست پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور پھر لوگ بے سر و سراپا جو ہے وہ ماؤں کے جو دل سے بدوا نکلے گی وہ حکمرانوں کے لیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے اللہ کا عذاب بن جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں تو اس طرح سے پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے ایک نم سیداں سے ایک یاسر شاہ صاحب ہیں، ان کو اس طرح سے پیچھے سے گاڑی نے ہٹ کیا، وہ بائک پہ تھے، کافی دن وہ اسپتال میں زیر علاج رہے، لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے، وہ بھی اس طرح سے
جان کی بازی ہار گئے۔ ان کی والدہ سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کی والدہ کو جب میں نے دیکھا، ان کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کرے وہ قاتل مل جائیں جنہوں نے میرے بیٹے کی جان لی ہے، اور وہ اس دکھ میں تھی، اتنے اس کر میں وہ بار بار اپنے بیٹے کا نام لے کے رو رہی تھی، اور ان کو دیکھ کے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اور سچی بات ہے کہ ہم بھی انسان ایسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ مشکل ہے کہ ہم جب ایسے واقعات کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے ہمیں۔ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو مائیں ہیں ان کے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں جب ان کی جوان اولاد کے جنازے جب وہ اپنے گھر میں آتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہیں حلال روزی کے لیے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے جنازے جب ان کے گھروں میں آتے ہیں تو کیا گزرتی ہوگی ماؤں کے اوپر، ان کے والدین کے اوپر۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان اشرف المخلوقات، اگر بلی کا بچہ بھی مر جائے، کتے کا بچہ بھی مر جائے، کتنا افسوس ہوتا ہے بندے کو۔ انسان آخر کتنی جو وہ عظیم چیز ہے۔ زندگی آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ہی ملتی ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس کے اوپر اس طرح سے اگر ہمارے لوگوں کو اس طرح سے قتل کیا جائے گا، ان کے قاتل بھی نہیں پکڑے جائیں گے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میں یہ اپیل کرتا ہوں، یہ ویڈیو اگر پہنچتی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں تک، خدا را اللہ کا خوف کریں، اور ان ڈاکوؤں کو اسلام آباد میں راول پنڈی میں یہ لوگ سرے ہم جو ہے وہ دن دناتے ہوئے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، جان سے بھی لوگوں کو ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے۔ راولہ کوٹ میں بھی پچھلے دنوں میں ایک لڑکا قتل ہوا، وہ 500 روپے کا لین دین تھا، لیکن ڈاکو جو کچھ کر رہے ہیں، اب قاتل کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ جب قاتل کا پتہ نہیں چلتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپیل کرتا ہوں تمام کشمیری قوم کی طرف سے، بحیثیت ایک عام آدمی جرنلسٹ، کہ خدا را ان ڈاکوؤں کا کلا کما کیا جائے۔ ان لوگوں کے اوپر یہ جو لوگ اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہیں، ان کو قرار واقع سزا دی جائے، تاکہ لوگ جو حلال روزی کماتے ہیں وہ تو سکون سے وہ کما سکیں، وہ اپنے والدین اپنے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ پالنے کے لیے اتنی مشقت کرتے ہیں، ان کو اس طرح سے راستے میں لوٹ لیا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔